صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کے شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے حملے کی مذمت کی گئی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کی شہادت پر گہرے دکھ اور غم کا اظہار۔ صدر مملکت کا دہشت گرد حملوں میں شہید پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو مٹی میں ملا دیا۔ وزیراعظم نے ایسا کہا۔ ویلکم بیک۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا لیفٹیننٹ کرنل کاشف اور کیپٹن محمد احمد بدر سمیت 7 شہداء کو خراج عقیدت۔ وزیر اطلاعات کا میر علی کے شہداء کے خلاف پی ٹی آئی سے منسلک اکاؤنٹ سے متعلق غلیظ مہم پر شدید رد عمل اور اس موقع پر انہوں نے شدید مذمت کی۔ عطا تارڑ نے کہا کہ دہشت گردوں نے زمین پر جبکہ پی ٹی آئی حامیوں نے سوشل میڈیا کے محاذ پر حملہ کیا۔ شہداء کی یادگاروں پر حملے ہوں یا سانحہ لسبیلا میں ہیلی کاپٹر حادثہ، پی ٹی آئی نے شہداء کا ہمیشہ مذاق اڑایا ہے اور قوم اپنے شہداء کو سلام پیش کرتی ہیں، ان کی قربانیوں کے قرض کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سینٹ انتخابات کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ تمام جماعتوں نے اپنے اپنے امیدوار میدان میں اتار دیے ہیں، جبکہ اسلام آباد اور چاروں صوبوں سے درجنوں امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع بھی کروا دیے ہیں۔ اسلام آباد سے سینٹ کی ٹیکنوکریٹ نشست پر اسحاق ڈار کے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے گئے۔ پنجاب سے نون لیگ کے پرویز رشید، طلال چودھری، مصطفیٰ رمدے، محمد اورنگزیب، احد چیمہ، مصدق ملک سینٹ کے امیدوار۔ محسن نقوی آزاد حیثیت سے سینٹ انتخابات میں حصہ لیں گے۔ پنجاب سے محسن نقوی نے 2 کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ سابق وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی جانب سے بھی کاغذات نامزدگی جمع۔ سینٹ انتخابات کے لیے 2 اپریل کو میدان سجے گا۔ پیپلز پارٹی نے بھی سینٹ کے لیے امیدواروں کا اعلان کر دیا۔ بلوچستان سے چنگیز جمالی اور عمر گورگیج جنرل نشستوں کے لیے نامزد۔ بلال مندوخیل ٹیکنوکریٹ کی نشست پر امیدوار۔ عشرت بلوچ اور کرن بلوچ خواتین کی نشستوں پر نامزد۔ بلوچستان سے جان بلیدی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی، ایمل ولی خان ANP اور پیپلز پارٹی کے مشترکہ امیدوار ہوں گے۔ سندھ سے جنرل نشستوں پر کاظم شاہ، اشرف جتوئی، مسرور احسن، ندیم بھٹو، سرفراز راجڑ اور دوست علی امیدوار ہوں گے، جبکہ سندھ سے ٹیکنوکریٹ کی نشست پر بیرسٹر ضمیر الیکشن لڑیں گے۔ سندھ میں اقلیت کی نشست پر پونجو امیدوار ہوں گے، جبکہ سندھ میں خواتین کی نشستوں کے لیے اینی مری اور روبینہ قائم خانی امیدوار ہوں گی۔ پی ٹی آئی نے بھی سینٹ الیکشن کے لیے امیدوار میدان میں اتار دیے ہیں۔ پنجاب میں پی ٹی آئی کی جانب سے خواتین کی نشست پر صنم جاوید الیکشن لڑیں گی، جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد ٹیکنوکریٹ کی نشست پر امیدوار ہیں۔ جنرل نشستوں پر حامد خان اور زلفی بخاری نے کاغذات جمع کرا دیے۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی جانب سے ٹیکنوکریٹ کے لیے اعظم خان سواتی، نور الحق قادری اور قاضی انور کو ٹکٹ جاری۔ خیبر پختونخوا میں جنرل نشست کے لیے عرفان سلیم، فیصل جاوید، مرزا محمد آفریدی، خرم ذیشان اور اظہر قاضی مشوانی امیدوار۔ خواتین کے لیے پی ٹی آئی کی عائشہ بانو اور روبینہ ناز امیدوار نامزد۔ کمانڈر بحرین نیشنل گارڈ جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ کی GHQ آمد۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات میں علاقائی سلامتی، انسداد دہشت گردی سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق بحرین کے کمانڈر جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ کی آرمی چیف سے ملاقات میں 2 طرفہ فوجی تعاون مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے، جبکہ علاقائی سلامتی، انسداد دہشت گردی سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے مشترکہ سیکیورٹی چیلنج سے نمٹنے کے لیے اور خطے میں امن اور استحکام کے فروغ میں تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ بحرینی کمانڈر نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ IMF کا ڈو مور کا مطالبہ منظور۔ بجلی کی قیمتوں میں 1 جولائی سے مزید اضافے کا امکان۔ بجلی کی پیداواری لاگت کی ریکوری کے لیے ماہانہ سے ماہی سالانہ ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ معیشت کو بتدریج دستاویزی شکل دینے کی بھی یقین دہانی۔ IMF کا BISP کے تحت مستحقین کا تحفظ یقینی بنانے پر زور۔ حکومت کی مستحقین کی تعداد جون تک مزید بڑھانے کی یقین دہانی۔ IMF کا سخت مانیٹری پالیسی کا مطالبہ، مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ کی پالیسی برقرار رکھنے کی ہدایت۔ حکومت کا IMF مطالبے پر ضمنی بجٹ پرچون پر ٹیکس لگانے سے گریز۔ 9,415 ارب روپے سالانہ ٹیکس وصولی کا ہدف حاصل کیا جائے گا۔ FPR کی یقین دہانی۔ IMF کا قرض کی ادائیگی، بڑھتے اخراجات پر اظہار تشویش۔
عوام کا حق عوام کی دہلیز پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر رمضان نگہبان ریلیف پیکج کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ۔ رمضان نگہبان پیکج کے تحت 28,32,000 گھرانوں کو ترسیل مکمل۔ ضرورت مند خاندانوں کو ترسیل کا عمل تیز کیا جائے۔ رمضان نگہبان پیکج کی ترسیل میں شفافیت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر صوبے بھر میں مہنگائی کے خلاف مہم تیز کر دی گئی۔ 15 روز میں 7,73,000 مقامات پر چیکنگ، 23,000 گرا فروش پکڑے گئے۔ غریب عوام کو گرا فروشوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ قیمتوں میں کمی کا رجحان تسلی بخش ہے، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنے دیں گے، مریم نواز کی گفتگو۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات 30 منٹ تک جاری رہی ہے، ذرائع کی جانب سے ایسا بتایا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور بانی پی ٹی آئی کی ملاقات جیل کے کانفرنس روم میں کروائی گئی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور بغیر پروٹوکول واپس روانہ ہوئے۔ ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس اڈیالہ جیل میں سماعت۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکلا کی القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے چیف فائنینشل آفیسر زاہد حنیف پر جرح مکمل۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں ایک گواہ کا بیان قلم بند بھی کیا گیا ہے، جبکہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی القادر ٹرسٹ کی مینجمنٹ کمیٹی میں شامل نہیں ہیں، اور ایسے میں القادر ٹرسٹ کے ملازمین کی ہیئرنگ اور فائرنگ میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا عمل دخل نہیں ہے۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے 10 سال بعد سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کے حد تک عزت کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کا بانی پی ٹی آئی پر 20 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ خارج کر دیا گیا ہے، جبکہ ایڈیشنل سیشن جج حسینہ سکلین نے 6 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ حد تک عزت کا دعویٰ 6 ماہ 24 دن بعد 20 جنوری 2015 کو دائر ہوا۔ عدالت 2002 کے قانون کے مطابق 6 ماہ کے اندر دعویٰ دائر کرنا ضروری ہے، یہ کہا گیا عدالت کی جانب سے۔ قانونی طور پر توہین آمیز بیان کے 6 ماہ کے دوران دعویٰ دائر نہیں ہوا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے انتظامی معاملات میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کا امکان۔ پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی کا پی ایس ایل کے فائنل کے بعد پی سی بی میں بڑی تبدیلیاں کرنے کا ارادہ ہے۔ محمد اسامہ کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی کمان میں تبدیلی کے ساتھ انتظامی تبدیلیوں کا بھی امکان۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی جلد انتظامی اکھاڑ پچھاڑ کا آغاز کریں گے۔ ذرائع کے مطابق پیر کو پاکستان سپر لیگ کے فائنل کے بعد بورڈ میں ری اسٹرکچرنگ کا عمل شروع ہونے کا امکان ہے۔ چیئرمین پی سی بی پروفیشنل لوگوں پر مشتمل اپنی مضبوط لیکن چھوٹی انتظامی ٹیم لانا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے کئی شعبوں کو ختم کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ چیف فائنینشل آفیسر جاوید مرتضیٰ کے ساتھ ان کی ملاقات میں غیر ضروری اخراجات میں کمی اور تنخواہوں کے حجم پر بات کی گئی۔ نجم سیٹھی اور ذکا اشرف کے ادوار میں بورڈ میں آنے والے اکثر آفیسرز اور نچلے درجے کے ملازمین کو اپنے عہدے بچانا مشکل ہوں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر کی مشاورت سے فائنانس اور ایچ آر ڈپارٹمنٹ سے بریفنگ لے لی گئی ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کو اگلے چند سال میں کون کون سی انٹرنیشنل سیریز کھیلنا ہے، اس بارے میں ڈائریکٹر انٹرنیشنل عثمان والا سے بریفنگ لی گئی۔ کچھ شعبوں میں اوور سٹافنگ کے باوجود آؤٹ سورس کی خدمات حاصل کی گئی ہیں، اس کی بھی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ محسن نقوی اپنی انتظامی ٹیم لا کر پی سی بی کو بہتر انداز میں چلانا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں عید سے پہلے تمام صورتحال واضح ہو جائے گی۔